बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बड़ा ही आपस में एक बड़ा एक मज़ाहिया सा मामला बन गया है। दो इतने मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं, लेकिन उन इदारों की इंतज़ामिया ने इदारों के तकद्दुस को पामाल कर दिया है और एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे, हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन बनाया था और जो जुडिशल कमीशन बनाया है, ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं उस कमीशन के सरबराह ने खुद ही वो पीछे हट गया है और उसने इनकार कर दिया है उस कमीशन का हिस्सा बनने से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे शरीफ माफिया के ख़ासुल ख़ास अलीम खान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत की तरफ से, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था और अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर बहुत सारी चीज़ें थीं जो सामने आईं। अब अरशद शरीफ का जो कत्ल है, उसने पूरी कौम को हिला के रख दिया। पूरी कौम एक पेज पर थी और पूरी कौम यह समझती थी कि बहुत जुल्म हुआ और इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना चाहिए। अब ये बात तो बड़ी क्लियर थी, पूरी कौम इस बात को मान गई कि बड़ा जुल्म हुआ है और हमें इस जुल्म पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन साथ जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती थी, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती थी, पहले ही अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा, सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा। सदर पाकिस्तान ने वो ख़त वज़ीर आज़म को भेजा कि भई आप सहाफ़ियों के सहाफ़ी क्यों खौफज़दा हैं, सहाफ़ियों को आप प्रोटेक्शन दें। लेकिन ना वज़ीर आज़म ने कुछ किया, ना चीफ़ जस्टिस ने कुछ किया और बंदा इतना कीमती आदमी और हमारे सहाफ़ियों में हमारी जो सहाफ़त है, वहाँ पे मुझे नहीं अरशद शरीफ जैसा कोई और बंदा नज़र आया बदकिस्मती से, और कोई और अरशद शरीफ नहीं पैदा हुआ। तो वो चला गया और उसकी शहादत हो गई। अब उसके बाद जो मकतूल की फैमिली है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, उनको एक तो उन बेचारों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही और कल समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस आमिर फारूक साहब समाअत करने जा रहे हैं। एक ये मामला। दूसरा मामला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात जब ये इनके वकला ने, अरशद शरीफ के दोस्तों ने, जो वकला हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, तो अतर मिनल्ला साहब ने इस मामले पर हुकूमत को कहा था कि आपने जो फैमिली है उनके साथ आपने कोऑर्डिनेट करना है। अब एक जुडिशल कमीशन बनाया जाता है, उस जुडिशल कमीशन की सरबराही दी जाती है जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा को। मैंने आपको बताया था कि शकूर पराचा को 2001 में ये पीसीओ के तहत हलफ लेने वाले जज थे और इस बुनियाद पर इन्होंने हलफ लिया और उसके बाद जब 2007 में इनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस फाइल किया गया, तो उस रेफरेंस पर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस फाइल हुआ था, उस बुनियाद पर फिर इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया था। तो ये पीसीओ के तहत ये पीसीओ जजेस थे। इनको जैसे ही मुंतखब किया गया था, तो हमने सवाल उठाया कि आपको कोई और जज नहीं मिला था जिसका किरदार साफ सुथरा हो? एक पीसीओ से हलफ लेने वाला जज आपको मिला था और जो पीसीओ के तहत जिन लोगों ने हलफ लिए थे उनके बारे में अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या थी। बहरहाल जब ये उनको बना तो दिया गया, लेकिन अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। पाकिस्तान में अरशद शरीफ की एफआईआर दर्ज नहीं हुई और इनकी फैमिली की तरफ से और वालदा की तरफ से ख़त लिखा गया चीफ जस्टिस को कि जनाब आपने उनकी ज़िंदगी में तो उनको इंसाफ नहीं दिया, अब कम अज़ कम मरने के बाद इंसाफ दे दें और एक साफ़ और शफाफ इंक्वायरी करवा लें। अब चीफ जस्टिस साहब तो इन चीज़ों को नहीं देख रहे, उनको उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने पहले क्या करना है, आप भी बेहतर समझते हैं। अब ये जो जस्टिस रिटायर्ड शकूर है, उसको समझ आ गई कि इसकी ना तफ्तीश होनी है। एक बात ये आप याद रखें कि जुडिशल कमीशन बन भी जाए ना, उसकी हैसियत कोई नहीं होती, क्योंकि जब तक हुकूमत नहीं चाहेगी वो पार्ट ऑफ द केस नहीं बन सकता। जैसे बाक़र नशवी कमीशन रिपोर्ट है, वो इतनी बड़ी रिपोर्ट थी लेकिन उसका फ़ायदा ही कोई ना हुआ जब वो उसको बतौर एविडेंस या उसको चालान का हिस्सा ना बनाया गया। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा ने जुडिशल कमीशन से माजरत कर ली सरबराही से और उन्होंने कहा कि क्योंकि शहीद की वालदा ने कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया है और चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, इस वजह से मैं नहीं समझता कि मैं इस ओहदे के काबिल हूँ। और उन्होंने और बहुत अच्छा किया है, उनको यही करना चाहिए था कि जब मकतूल की फैमिली ने इस बात पर एतराज़ उठा दिया तो उसके बाद इनको नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है पार्क व्यू सिटी मुल्तान रोड लाहौर।
یہ پارک ویو جو علیم خان کی ہے، اور علیم خان کا بہت بڑا فراڈ پکڑا گیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ وہاں پر جو سرکاری زمین پر قبضہ تھا وہ چھڑوانے کے لیے لاہور انتظامیہ گئی تھی تو باقاعدہ حملہ کیا گیا تھا پارک ویو کے لوگوں کی طرف سے. اب اس میں علیم خان، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا، اور باقی بھی ملزمان ہیں. اب ان کی بیٹی کے خلاف اس وجہ سے اس میں حلقہ پٹواری کے خلاف بھی مقدمہ ہے، باقی جو ریونیو اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ ہے، چونکہ یہ جو پارک ویو ہے اس پارک ویو میں اس کے نام پہ بھی جگہ تھی، بیٹی کے نام پہ بھی جگہ تھی. انویسٹمنٹ تو یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، جب آپ اپنی بیٹیوں کے نام پر جائیدادیں لگوائیں گے یا اپنی بیوی کے نام پہ لگوائیں گے، جب اس کی پوچھ گچھ ہوگی یا اس کو کوئی انٹروگیٹ کرے گا، انویسٹیگیٹ یا انکوائری کرے گا، تو بات تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ناجائز پیسوں سے خریدی گئی ہے یا کوئی سرکاری زمین پر قبضہ ہے یا کوئی قبضے کی زمین ہے. تو اس وجہ سے پھر جب جو وائف کا یا بیٹیوں کا نام ایف آئی آر میں آئے گا پھر کہا جاتا ہے کہ خواتین کے خلاف کاروائیاں. تو میرے خیال میں کچھ بھی ہو جائے، اس طرح کی جو اپنی فیملی ہے، فیملی کے لیے وہ جائیدادیں خریدیں جو بالکل آپ کو پتہ ہو کہ یہ صاف ستھری ہیں. باقی جائیدادیں آپ پہلے بھی تو شریف خاندان بھی تو یہی کرتا ہے، بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے اور بے نامی داروں کے ذریعے وہ بناتے ہیں جائیداد، پھر تبھی مقدمات درج ہوتے ہیں. اب یہ جو مقدمہ ہے یہ محکمہ اینٹی کرپشن نے درج کیا ہے اور اس بنیاد پر اب کارروائی کی جائے گی اور گرفتاری کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. اور یہ باقاعدہ اس میں انویسٹیگیشن ہوئی اور کئی دن لگے، اور کئی دن کی محنت کے بعد جو اینٹی کرپشن حکام ہیں وہ اس قابل ہوئے کہ یہ مقدمہ درج کر سکیں، اور اب اس میں جو کیس ہے وہ آگے چلے گا. دوسری طرف معاملہ دلچسپ ہو گیا ہے، اور یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے. اعظم سواتی نے ایک تفصیل سامنے لے کر آئے، اور اعظم سواتی نے کہا کہ جو میری بیوی کے ساتھ ایک جو پرائیویٹ ویڈیو ہے، پرائیویٹ لمحوں کی، وہ مجھے بھیجی گئی. اب چونکہ جس کی ویڈیو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو پتہ ہے کہ وہ اوریجنل ہے. وہ ہے کہاں کی جوڈیشل جو کمپلیکس ہے اور جوڈیشل جو سپریم کورٹ کے ججز کا جو گیسٹ ہاؤس ہے بلوچستان کوئٹہ، وہاں کی ہے. وہ انہوں نے الزام لگایا، الزام تھا ویڈیو کا. اس پر چیئرمین سینٹ نے رد عمل دیا. چیئرمین سینٹ کہتے ہیں کہ میں ان کا میزبان تھا، میں نے ان کو وہاں پہ ٹھہرایا. اس وقت یہ الفاظ تھے چیئرمین سینٹ کے کہ اس وقت جو آنریبل ججز تھے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور چونکہ آنریبل ججز موجود نہیں تھے اس وجہ سے ان کو ٹھہرایا گیا وہاں پر جو ججز کا گیسٹ ہاؤس ہے. اب یہ معاملہ چیئرمین سینٹ کی طرف سے کہا گیا. اعظم سواتی کے معاملے پر پھر پوری قوم کھڑی ہو گئی کہ اگر جہاں پہ ججز کی رہائش ہے وہاں پر خفیہ کیمرے اعظم سواتی کے لیے پہنچ سکتے ہیں تو وہ ہمارے آنریبل ججز کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب ہوگی، تو پھر یہ معاملہ کیسے چلے گا. تو اس پر سپریم کورٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ انتہائی رجسٹرار کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، یہاں نہیں ہوا وہاں ہوا، جوڈیشل اکیڈمی میں ہوا. اب سپریم کورٹ نے کہا کہ جی وہ ہماری جو ججز کی رہائش گاہ ہے وہ وہاں پہ نہیں مقیم تھے، جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ جوڈیشل اکیڈمی میں تھے. اب پتہ نہیں وہ کون سی اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی جو اتوار کے دن سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس پہنچی اور انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کروا دی. وہ پریس ریلیز جاری ہونے کے بعد جوڈیشل جو اکیڈمی ہے بلوچستان اس کی جانب سے رد عمل میں پریس ریلیز آ گئی. سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کے مقابلے میں بلوچستان کی جو جوڈیشل اکیڈمی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی، اس کا رد عمل آ جاتا ہے، سخت رد عمل آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو رہائش کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ہماری تو جو بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی ہے وہاں تو صرف ججز کے لیے ٹریننگ سینٹر ہے، اور ایک دو کمرہ ہے جو وہاں پر ملازمین رہتے ہیں، وہاں تو کوئی گیسٹ ہاؤس ہی نہیں ہے ہمارا، نہ ہم وہاں پہ کوئی سٹے کرواتے ہیں، نہ کسی کا آج تک سٹے ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ہماری اکیڈمی ہے بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی واز ناٹ ہیونگ اینی فیسلٹی آف اکوموڈیشن ریسٹ آؤٹ. The report of special branch بلوچستان with regard to بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی is misconceived and baseless. کہ جو سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے وہ رپورٹ درست نہیں ہے اور وہ رپورٹ غلط ہے، بیس لیس ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جوڈیشل اکیڈمی بلوچستان ہائی کورٹ کی جوڈیشل اکیڈمی کے، اور یہ کس کی طرف سے؟ راشد محمود ڈائریکٹر جنرل بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی، وہ رد عمل دے رہے ہیں. پہلا جو تھا وہ جو جاری کی جا رہی تھی وہ آیا جو ہماری سپریم کورٹ کی طرف سے، اور سپریم کورٹ میں جو پبلک ریلیشنز آفیسر ہیں ہنا فردوس، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی یہ ہمارے پاس نہیں، یہ بلوچستان جو جوڈیشل
اکیڈمی ہے بلوچستان کی، یہ وہاں پہ رہائش پذیر تھے، ہمارے پاس رہائش پذیر نہیں تھے۔ اب اس پر جو بلوچستان بار کے ایک نمائندے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز ہیں ان کے لیے ایک الگ سے گیسٹ ہاؤس ہے۔ اب یہ بیسیکلی غلطی ہوئی ہے، اور یہ غلطی ہوئی ہے جو چیئرمین سینٹ سے۔ چیئرمین سینٹ یہ بات واضح کر دیتے کہ جو ججز کی اکاموڈیشن میں ان کو ٹھہرایا گیا ہے وہ ججز وفاقی شرعی عدالت کے تھے یا سپریم کورٹ کے تھے۔ بلوچستان بار کے ممبر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دو ہی گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر ججز کے، ایک سپریم کورٹ کے ججز کا اور ایک فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کا۔ تو اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں نہیں ٹھہرایا گیا، اور جو چیئرمین سینٹ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہاں پر ججز موجود نہیں تھے اس وجہ سے ہم نے ٹھہرا دیا تھا، تو وہ پھر فیڈرل شریعت کورٹ ہو سکتا ہے، وہ سپریم کورٹ نہیں ہو سکتا۔ اب ہو سکتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے اور جو ان کا گیسٹ ہاؤس ہے ان کے پبلک جو آفس ریلیشنز آفس ہے اس کی طرف سے کل پریس ریلیز یا رات کو بھی آ سکتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ٹھہرے۔ تو یہ میں حیران ہوتا ہوں، بجائے اس کے کہ اس چیز کو دیکھا جاتا، وہ ویڈیو سنبھالی جاتی، اس ویڈیو کو دیکھا جاتا کہ کیا بھلے وہ جوڈیشل اکیڈمی ہے، بھلے وہ اب جوڈیشل اکیڈمی میں بھی تو ججز رہتے ہیں، اگر کوئی گیسٹ ہاؤس ہے تو وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری تو کم از کم رہتی ہے، ہائی کورٹ کے ججز بھی رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ کی سپریم کورٹ کے ججز کی رہائش گاہیں ہیں یا فیڈرل شریعت کورٹ کی ججز کی رہائش گاہیں، تین میں سے کوئی ایک ہے نا، کوئی ایک جگہ بھی ہو تو آپ اس کو اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لیں۔ اتنا بڑا الزام لگا ہے، آپ کی رہائش گاہوں میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو آپ کو بھی یہ معاملہ دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر از خود نوٹس لینا چاہیے۔ یہ پریس ریلیز کا جو آپس میں میرے خیال میں یہ انتہائی جو یہ انتظامیہ ہے، سپریم کورٹ کی انتظامیہ اور جو جوڈیشل اکیڈمی کی انتظامیہ ہے، ایک دوسرے کو جو انہوں نے جواب دیا ہے، یہ انتہائی شرمناک عمل ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اس پر کیا ریمارکس آتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔